بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کو خوشحال رکھ سکتی ہے۔ دسترخواں پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت کرتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانا جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ کے بدن میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ دیسی گھی کا گوشت، چنے کی دال، کھجور اور انار، انڈا اور سیب، یہ سب چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں۔ ادرک استعمال کرنے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا، قبض دور ہو جائے گی۔ چہرے کی جلد بھی صاف نظر آئے گی۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معدے میں موجودہ نمکیات تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو گلا سکتا ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اسے کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ پھل وہ کھائیں جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کی تلاش کرتا ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ کیل، مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک دیں۔ اس کا پیسٹ بنا کے چہرے پر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ خالی پیٹ پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ محبت کچھ خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دیں، اس سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ چاول کھلے کھلے اور لمبے بنتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا منہ خشک ہو جائے یا منہ سے بدبو آئے تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیو۔ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیم کا رس زخموں پر ڈالنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، بدن کو طاقت دیتی ہے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے برابر دودھ میں بھگو کر چہرے پر مساج کیجیے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والا انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنے کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھینس، بکریاں یا بھیڑ کا دودھ نہ شامل کیا جائے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو
دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ جو انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لو، اس طرح گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کی گردن پر بال زیادہ ہوں وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں لگا دو، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت، دولت اور رزق۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ فارمی مرغے کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ سوتے وقت ناک میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی باعث گرمی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، خشک دھنیا مصری میں ملا کر سونف بنائیں۔ آدھے چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، جسم کی تمام گرمی دور ہو جائے گی۔ گھر میں جو بھی چیز لاؤ پہلے بیٹی کو دو۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ ٹانگوں کے مسل سٹیل جیسے مضبوط بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ورک آؤٹ کریں، صرف سیڑھیاں چڑھنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 بار سیڑھیاں چڑھا کریں۔ جو عورت آپ سے محبت کرتی ہے وہ اپنے گھر کو بھی محبت سے بھر دیتی ہے۔ بالوں کی حفاظت اور نشوونما کا آزمودہ نسخہ۔ جو مرد و خواتین کے بال کمزور ہیں، جھڑتے ہیں یا خشکی کی شکایت ہے ان کے لیے قدرتی نسخہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانا ہے، نئے اور گھنے بال اگانے ہیں۔ پہلے ہی استعمال سے 100% فرق محسوس ہوگا۔ دہی 1 کپ، بالوں کے حساب سے کم یا زیادہ، انڈا 1 عدد، سرسوں کا تیل حسب ضرورت۔ ان سب کو اچھی طرح مکس کریں، بالوں کی جڑوں سے لے کر پورے بالوں پہ لگائیں اور 1 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ جن کے بال بہت زیادہ خراب ہیں وہ 1 یا 2 دن کے وقفے سے لگائیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ چولہے اور برتن چمکانے کے لیے بیکنگ سوڈے میں 1 کھانے کا چمچ نمک شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اسے چولہے پر لگائیں، 15 منٹ تک چھوڑ دیں۔ اکثر گھرانوں میں سفید سرکے کو بھی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چولہے کو بھی سرکے کی مدد سے صاف کیا جاتا ہے۔ گرم پانی کا استعمال بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ 1 بالٹی میں تھوڑا سا پانی ابالیں، پھر اسے اپنے گیس چولہے پر موجود داغ دھبے پر لگائیں۔ اسے کچھ دیر کے لیے لگا رہنے دیں۔ اسپونج یا ڈش واش کے ذریعے سوپ کے چند قطرے لگا کر چولہوں کو رگڑیں۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے سر کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، وزن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے، چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوگر اور کمزوری کا آزمودہ نسخہ ہے۔ شوگر کے مریض اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جسم میں کمزوری ہے، تھکن، اعصاب کی نرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نسخہ انشاءاللہ شوگر بھی کنٹرول کرے گا، طاقت بھی لوٹ آئے گی۔ سیاہ بھنے ہوئے چنے 1 کلو،
مغز بادام 1 پاؤ، ہلدی 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام، کلونجی 20 گرام۔ تمام ادویات اور مغز کا باریک سا فوم لیں۔ 1 سے 2 تولہ پیس کے دودھ کے ساتھ صبح شام لیں۔ شوگر کنٹرول میں ہوگی، جسمانی اور اعصابی کمزوری دور ہوگی، مردانہ و جسمانی کمزوری کی طاقت بحال کرے گا۔ انشاءاللہ شوگر بھی قابو میں رہے گی، طاقت بھی واپسی آ جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔